حضرات محترم، ہم نے آج آپ کے سامنے بہت ہی اہم مسائل پیش کرنے ہیں کہ مشین سے کپڑے پاک کیسے کیے جائیں، یعنی واشنگ مشین سے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کتا وغیرہ اگر کپڑے کو مس کر دیتا ہے یا کپڑے وغیرہ کتے کے جسم کو مس ہو جاتے ہیں تو کپڑا ناپاک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کا کیا حکم ہے۔ اور اسی طرح تیسرا مسئلہ میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کرنا ہے کہ بغل کے بال اتارتے ہوئے کوئی بغل پر جو ہے زخم آ گیا کہ آدمی نے کپڑے پہنے، کپڑے پر خون لگ گیا، تو اب وہ کپڑے ناپاک ہوں گے یا نہیں، اس کے بارے کیا حکم ہوگا۔ تو یہ میں نے 3 مسئلے آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ 3 مسئلے پیش کیے جائیں گے، اور مکمل ہی دلائل کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ، اور جو اس کے معاملے میں چند احتیاطی ہوتی ہیں وہ بھی ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ کو مسئلہ واضح کیا جائے گا۔ پہلے مسئلہ یہ بیان کرتا ہوں سب سے پہلے کہ مشین سے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ۔ تو اس میں سب سے پہلے میں آپ کو مشین پر کپڑے پاک کرنے کے بارے میں چند احتیاطیں ذکر کروں گا، اور اس کے بعد اس کے بارے میں جو کپڑے دھوئے جاتے ہیں اس کا حکم بیان کروں گا۔ پہلی احتیاط یہ ہے کہ کپڑے دھونے کے معاملے میں واشنگ مشین پر پاک اور ناپاک کپڑے اکٹھے نہ ڈالے جائیں۔ یعنی کپڑے دھوتے ہوئے اگر کوئی ایسا کپڑا ہے کہ جس پر نجاست لگی ہوئی ہے تو اس کو پہلے سے ہی دھو لیا جائے، صاف کر لیا جائے، دھو لیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے مشین میں اکٹھے کپڑوں میں اس کو ڈالا جائے۔ دوسری احتیاط یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کپڑے اپنے دھوبی کو دیتا ہے تو دھوبی کو دینے سے پہلے بھی وہ کیا کرے، وہ جو نجس کپڑا ہے، نجس والی جو جگہ ہے اس کو دھو لے، بعد میں ہی دھوبی کو دے۔ اور تیسری احتیاط یہ ہے کہ جس دھوبی کو آپ کپڑے دیتے ہیں پہلے اس سے بھی آپ تھوڑی سی وضاحت لیں کہ آپ کپڑے کس طریقے سے پاک صاف کرتے ہیں، دھوتے ہیں، تاکہ آپ کو تھوڑا سا یہ معلوم ہو سکے آپ کو کہ آپ کے کپڑے مکمل پاک ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ یہ 3 احتیاطیں ہیں۔ اب ہم آتے ہیں مسئلے کی طرف۔ اگر کسی نے پاک اور ناپاک کپڑے اکٹھے واشنگ مشین میں ڈال دیے، دھوئے، تو اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ کپڑے دونوں پاک اور ناپاک ڈالے گئے تو اس میں یہ تو ضرور ہے کہ جیسے ہی وہ پانی پہنچے گا تو جو ناپاک کپڑے ہیں تو جو پاک کپڑے ہیں تو پاک کپڑے بھی ناپاک کپڑوں کی وجہ سے ناپاک ہو جائیں گے۔ اب دوسری بات اس میں یہ ہے کہ پاک کرنے کے معاملے میں مشین چلتی رہی، اب ان کپڑوں کو باہر نکالا اور ٹونٹی وغیرہ کے نیچے رکھا، یعنی اوپر پانی چلاتے رہے پیپ وغیرہ، یعنی مکمل طور پر زیادہ پانی استعمال کیا کہ جس کی وجہ سے آپ کو یقین ہو چکا ہے کہ اب یہ نجاست باقی نہیں رہی، تو یہ سمجھیں گے کہ آپ کے کپڑے پاک ہو چکے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مشین کے نیچے سے ہی پیپ ہوتا ہے، اس کو نکالا جاتا ہے، تو جیسے نکالیں اوپر سے پانی ڈالتے رہے، نیچے سے پانی نکلتا رہا، اوپر سے پانی ڈالتے رہے، یہ بھی قابل اطمینان ہو جائے کہ اب کپڑے بالکل پاک صاف ہو چکے ہیں، یعنی مکمل سب کچھ اس کے کپڑوں سے زائل ہو چکا ہے، تو اس صورت میں بھی کپڑے پاک ہو جاتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کپڑے مشین میں ڈالے جاتے ہیں تو نیچے سے پائپ وغیرہ بھی نہیں جو ہے کھولا جاتا، نہ ہی اس کو ٹوٹی وغیرہ پر ڈالا جاتا ہے، کپڑوں کو اٹھا کر کے اس کو اوپر سے پانی ڈال کر مکمل پاک صاف کیا جائے، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ تو صرف مشین میں سے ہی نچوڑ کر اگر کوئی آدمی خشک کر لیتا ہے تو اس صورت میں کپڑے پاک نہیں ہوں گے، وہ کپڑے ناپاک ہی رہیں گے۔ لیکن ایسا ہوتا قلیل ہے، ایسا کوئی کرتا ہو، بہرحال ایسا کوئی کرتا نہیں، لیکن کوئی کرے گا ایسا تو پھر اس صورت میں وہ کپڑے ناپاک رہیں گے، وہ کپڑے پاک نہیں ہوں گے۔ یہ جو میں نے آپ کو مسئلے پیش کیے ہیں مشین کے بارے میں، یہ فتاوی عالمیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 97 پر موجود ہے، اور اسی طرح فتاوی یورپ و برطانیہ صفحہ نمبر 147 پر موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ کپڑے کو کتے نے مس کر لیا، یعنی کتے نے مس کر لیا یا کپڑا وغیرہ کتے کے جسم کو لگ گیا، تو اس صورت میں وہ کپڑا ناپاک ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس کی چند صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کپڑے کی جو کتا ہے وہ کتے کے جسم پر کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی، تو اس صورت میں اگرچہ وہ کتا خشک ہو یا تر ہو، اس میں کوئی اس کی معاملہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ اگر کتے کے جسم پر نجاست لگی ہوئی ہے، وہ جو کپڑا ہے وہ نجاست والی جگہ پر لگا ہے، تو پھر تو اس صورت میں بالکل وہ ناپاک ہو جائے گا، یعنی اگر وہ ایک درہم سے زائد ہے تو پھر تو اس کا دھونا ضروری بھی ہوگا۔
لیکن عمومی طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی کتا جو ہے وہ کپڑے کو چھوتا ہے یا کپڑے وغیرہ کتے کے جسم کو لگتے ہیں تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ ہاں اگر کتے کے جسم پر نجاست لگی ہوئی ہے تو پھر تو اور بات ہے، ورنہ صرف کپڑے کا کتے کے جسم کو ٹچ ہو جانے سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح بعض اوقات کتا وغیرہ پانی میں داخل ہوتا ہے اور اس سے باہر نکلتا ہے تو اپنا جسم جھاڑتا ہے، جس کی وجہ سے چھینٹے وغیرہ اڑتے ہیں اور وہ کپڑے پر بھی بعض اوقات پڑ جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی یعنی جسم سے جو چھینٹے آ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا اگر بدن پر نجاست وغیرہ لگی ہوئی نہ ہو۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر کپڑے کو جو کتے نے چھوا وہ اس کا جسم نہیں بلکہ کتے نے جو اس کا لعاب ہوتا ہے منہ سے کپڑے کو چھوا ہے، یا کتے نے کپڑے کو منہ میں جو ہے نا مس کیا ہے جس کی وجہ سے کپڑے پر کتے کا لعاب پہنچا ہے، تو اس صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ بالکل کتے کا جو لعاب ہے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ اگر وہ کپڑوں پر لگ جاتا ہے تو اس صورت میں بالکل کپڑے آپ کے ناپاک ہوں گے۔ اس صورت میں اگر وہ ایک درہم سے زائد ہیں تو آپ کا پاک کرنا کپڑوں کو ضروری ہوگا، ورنہ ان کپڑوں میں آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ باقی جو لوگوں میں عمومی طور پر غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کسی نے کتے کے جسم کو ہاتھ لگا لیا تو وہ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ ناپاک ہو جائیں گے، یا اسی طرح کپڑے کو ٹچ ہو گیا تو کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں، ایسی غلط فہمی ہے۔ شرعی طور پر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی ناپاک نہیں ہوں گے۔ باقی یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ ایسا کرتا رہیں کہ بھئی آپ کتے کو جسم کو چھوتے رہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا، صرف آپ کو شرعی حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر کسی نے ایسا کر لیا ہے تو اس کے جس لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ وہ ہاتھ ناپاک ہو گیا یا اسی طرح کپڑے ناپاک ہو گئے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اگر جسم پر نجاست لگی ہوئی یا اس کا جو لعاب ہے وہ جسم پر پہنچا تو اس صورت میں کپڑے ناپاک ہوں گے، ورنہ ناپاک نہیں ہوں گے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے مسئلہ پیش کیا ہے یہ مسئلہ فتاوی یورپ و برطانیہ صفحہ نمبر 137 پر موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے مسئلے کی طرف کہ آدمی نے بال صاف کرتے ہوئے اس کے بغل پر کوئی زخم پہنچ گیا، اس نے کپڑے پہن لیے تو کپڑے جو ہیں اس پر خون لگ گیا تو وہ ناپاک ہوگا، کپڑے ناپاک ہوں گے نہ ہوں گے، اس بارے میں کیا وضاحت ہوگی؟ تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ اگر اسے معلوم ہے کہ یہ جو خون پہنچا ہے یہ بہنے والا خون ہے، یعنی زخم اتنا ہوا ہے کہ وہ خون بہنے کے قابل تھا، جیسے کپڑا اس کو ٹچ ہوا تو وہ خون جو ہے کپڑوں کو لگ گیا، چلتا رہا، یعنی اتنا خون تھا کہ محسوس یہی ہو رہا تھا، یہی یقین تھا کہ یہ جو خون ہے بہنے والا ہے، تو اس صورت میں بالکل کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ ان کپڑوں کو اگر جو ہے درہم سے زائد لگا ہوا ہے خون تو پھر اس کا دھونا ضروری بھی ہوگا۔ باقی اگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو زخم ہے وہ صرف اس کا جسم کا صرف چھلکا اترا تھا، یعنی خون بہنے والا نہیں تھا، صرف خون ظاہر ہوا تھا، اس کا صرف چھلکا ہی اترا تھا، بعد میں کپڑے جو پہنے تو جو چھلکا اترا تھا اس کی وجہ سے خون تھوڑا سا سیما تو وہ کپڑوں کو مس ہو گیا، تو اس صورت میں وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ وہ جو خون بہنے والا جب نہیں ہوگا تو اس خون کو نجاست غلیظہ نہیں شمار کیا جائے گا، یعنی اس کی وجہ سے کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوں گے۔ ہاں اگر پہلی حالت ہو تو پھر اس صورت میں کپڑے ناپاک ہوں گے۔ پھر کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کپڑے ناپاک ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، یہ جو خون تھا یہ بہنے والا تھا یا نہیں تھا، تو اس کے بارے میں پھر یہی کہا جائے گا کہ پھر آپ کپڑوں کو پاک کر لیں احتیاطاً، تو اس صورت میں آپ احتیاط پر عمل کر لیں۔ باقی حکم شرعی وہ ہے جو آپ کو سامنے پہلے بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو مسئلہ بیان کیا بغل والا، یہ مسئلہ فتاوی یورپ برطانیہ صفحہ نمبر 110 پر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور مسائل کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔